فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورہ بلوچستان کے موقع پر بی ایل اے نے افغانستان سے، جہاں ان کا صدر مقام ہے، افغانستان سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ 2 خواتین اور 4 کمانڈرز کو فوری طور پہ رہا کیا جائے، بصورت دیگر پاکستان پر دوبارہ اس سے زیادہ شدید حملہ کیا جائے گا۔ کر کے دیکھ لیں، پہلے بھی آپ لوگوں نے کیا ہے تو پاکستان نے کیا جواب دیا؟ آپ کی خواتین سمیت درجنوں افراد جو ہیں وہ گرفتار ہیں اور تقریباً 200 سے زائد لوگوں کو مارا جا چکا ہے۔ یہ کہانی کیا ہے اس میں آخر میں آگے دیکھتے ہیں۔ لیکن شیریں مزاری جو ایمان مزاری کی والدہ ہیں، ان کے والد، شیریں مزاری کے والد بھی اور ان کا پورا خاندان کبھی بھی ایمان مزاری کی بارے میں جو بشیر جان نے کہا ہے کہ انہیں ان کے پر رہا گیا، ایک نام ان میں سے ایمان مزاری صاحب کا بھی ہے۔ ایمان مزاری صاحبہ جو ہیں وہ اس وقت جیل میں ہیں اور ان کی رہائی کے مطالبے کے ساتھ ریشمہ بلوچ کی بھی رہائی کا جو ہے وہ مطالبہ کیا گیا اور 4 کمانڈرز کو کہا گیا ہے کہ ان کو بھی رہا کیا جائے، بصورت دیگر پاکستان کے پر اس سے بڑا حملہ کریں گے۔ پاکستان پہ حملہ کرنے کا شوق لوگ پورا کرتے رہتے ہیں، بھارت بھی کرتے ہیں اور اب بھی انہی کے توسط سے اگر کوئی حملہ ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے، اور اس میں اسرائیل بھی شامل ہیں اور افغانستان کو تو نہ 3 میں نہ 13 میں، لیکن وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو کر کے پاکستان پہ حملے کی پشت پناہی نہ کر رہے ہیں اور اپنی سرزمین کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن وہ یہ بات یاد رکھ لیں کہ پاکستان کو مٹانے والے بڑی بڑی طاقتیں مٹ گئی ہیں، تو اب یہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوروا۔ لیکن دوسری جو خاتون ہیں وہ ریشم بلوچ ہیں، جو مقابلے کے دوران گرفتار کی گئی ہیں، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ جو ہے وہ بی ایل اے والے کر رہے ہیں اس سے بلوچستان کی خواتین اور خاص طور پہ یونیورسٹیز کی خواتین جو ہیں وہ بچیں۔ لیکن ایک بات یہ کہ وہ ایف سی کی تحویل میں ہیں، اس لیے ابھی ان کی بات جو ہے کوئی زیادہ اتھینٹک نہیں ہے کہ آخر وہ کیا چاہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے پورے جو حالات ہیں اس پر بات کرنے کے لیے آگے بڑھاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیا کریں اور کمنٹس ضرور ڈالا کریں تاکہ مجھے معلوم ہو کہ مجھے آئندہ کیا کرنا ہے۔ دوستوں، آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بلوچستان میں جو گزرے اتوار کے دن جو خوفناک قسم کا حملہ کیا گیا تھا 12 شہروں میں، اور وہ پھر پھیلتے پھیلتے 13-14 شہروں میں اور پھر وہ پہاڑی علاقوں میں تک پھیلتا چلا گیا، جس کی وجہ سے بہت ساری شہادتیں بھی ہوئیں اور بہت سارے لوگ واصل جہنم بھی ہوئے۔ اب یہ تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ واصل جہنم کی تعداد 200 سے 250 اور 300 تک تجاوز کر چکی ہے، ابھی تک اس کی گنتی مکمل نہیں ہو سکی ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ سلسلہ، بلکہ میں یہ کہوں کہ اتوار سے آج بھی ابھی جب میں یہ گفتگو کر رہا ہوں وہاں پہ کچھ نہ کچھ علاقوں میں ابھی بھی صفایا باقی ہے، اور اب فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ وہاں کا تفصیلی دورہ کر رہے ہیں بلوچستان کا، اور بلوچستان میں وہ بیٹھ کر وہ جو صورتحال بار بار کریٹ کی جاتی ہے، بار بار ایک افغانستان سے اور ایک جو ریشم بلوچ ہیں، ریشمہ بلوچ، انہوں نے ایک بات اور بھی کہی ہے کہ یہ جو ہمیں افغانستان اور ایران دونوں سے مدد مل رہی ہے، تو میرا خیال ہے کہ ایران اب پاکستان کی ساتھ ہے اور وہ قطعی طور پہ کسی بھی جو ہے نا پاکستان مخالف جو تحریکیں ہیں یا پاکستان کے اوپر حملہ کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ کھڑے نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے مذاکرات کو بھی دراصل پاکستان ہی ہینڈل کر رہا ہے، اور پاکستان ہی دونوں طرف سے ایک دوسرے کے پیغامات کو آگے بھیج رہا ہے۔ لیکن یہ میں بتاتا چلوں کہ اس پوری لسٹ میں جو میرے لیے حیران کن بھی تھی اور بڑی عجیب بھی، کہ ماہین بلوچ جو بہت اپنے آپ کو بی ایل اے کی بہت
اچھی کارکن ہی نہیں بلکہ ایک لیڈر بھی کے طور پر بھی پیش کرتی رہی ہیں کہ کالعدم تحریک طالبان اور کالعدم تحریک BLA جو ہے اس کے سربراہ نے ان کی رہائی کے لیے کوئی بات نہیں کی۔ لیکن بتاتا یہ چلوں کہ یہ جو ایمان مزاری کی بات ہے یہ کچھ عجیب سی ہے۔ ایمان مزاری خود بھی BLA کے جو ہے نہ حامی ہیں اور نہ ہی وہ ان کی حمایت میں پاکستان کو چھوڑ سکتی ہیں، وہ رہا بھی نہیں ہونا چاہتی ان کے نام پر۔ ہاں، جو انہوں نے کیا اور جو ان کو سزا دی جا رہی ہے وہ کس حد تک درست ہے اور کس حد تک نہیں ہے، مگر میری رائے یہ ہے کہ وہ ایک خاتون بھی ہیں اور وہ حاملہ بھی ہیں، لہٰذا ان پر تھوڑا سا رحم بھی کیا جانا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے بھی الفاظ بہت، لیکن یہ سب پاکستان کا اور ایمان مزاری کا تعلق ہے، ان کے اور آپس کی لڑائی ہے۔ اس میں BLA کے لیے نہ وہ نہ ہی ان کی والدہ جو ہے وہ شیریں مزاری وہ اس طرح کی خاتون ہیں، بلکہ ان کے جو شیریں مزاری کے والد تھے وہ بھی پاکستانی تھے، اور ایسا یہ کہنا کہ وہ ہمارے ساتھ جو ہیں وہ ان کے نام پر جو ہے BLA کے نام پہ ان کو رہا کیا جائے، نہیں، وہ ایسا نہیں چاہتی۔ وہ لوگ انتہائی پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ، اور آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ شیریں مزاری صاحبہ جو ہیں وہ انگلینڈ سے پڑھ کر آئیں، لیکن انہوں نے پاکستان میں بہت اچھی طرح ڈیفنس اینالسٹ کے طور پہ، یعنی ڈیفنس کی تجزیہ نگار بھی رہی ہیں وہ، اور وہ بہت اچھی گفتگو بھی کرتی ہیں۔ اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ عمران خان کی پارٹی تحریک انصاف میں تھیں، لیکن اب ان کی کیونکہ بہت زیادہ طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا اس طرح کے الزامات اس خاندان پہ نہیں لگائے جا سکتے۔ وہ خاندان اس طرح کی جو غداری کی بےہودگی سے پاک ہو گئے، یہ میرا گمان ہے اور یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ اب آپ کو میں ذرا بلوچستان کی صورتحال بتا دوں۔ بلوچستان میں اس وقت BLA نے بہت شدید قسم کا حملہ کیا تھا، لیکن اس پورے حملے کے جواب بھی پاکستان نے اپنے طور پر دیا، اور ایسا دیا ہے کہ شاید یہ BLA کا بلوچستان پر آخری حملہ ہوگا، کیونکہ اتنا شدید جواب ملا ہے ان کو۔ اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کمانڈر کو نہ چھوڑا تو ہم دوبارہ حملہ کریں گے، تو شوق تو پورا کیا ہے پہلے بھی آپ نے، اور اس کے جو حشر ہوا ہے اس کا بھی آپ کو جواب دیا جائے۔ تو یہ ساری صورتحال ایسی ہے کہ وہ دوبارہ حملہ یہاں نہیں کریں گے۔ لیکن اس کے لیے ایک بات آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، فیلڈ مارشل اس وقت بلوچستان پہ، عاصم منیر صاحب بلوچستان کے دورے پر بھی ہیں، اور جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یقیناً یہ پاکستان کی سیکورٹی اداروں کی تھوڑی سی غفلت یا لاپرواہی تو کہا جا سکتا ہے، لیکن دانستہ انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ ہو سکتا ہے غفلت ہو سکتی ہے، لیکن ایک اور بات بتاؤں کہ اس سلسلے میں جو محلوں کی جو کمیٹیاں ہیں، آپ کو میں بتاؤں کہ سوئٹزرلینڈ میں جو بزرگ شہری ہوتے ہیں جن کے 60 سال یا ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، تو ان کو اسٹیٹ کی طرف سے یہ ذمہ داری دی جاتی ہے کہ وہ ہوٹل میں بیٹھے ہوں، گھر میں بیٹھے ہوں، گلی میں چل رہے ہوں، کہیں تقریب میں جا رہے ہوں، تو وہ یہ دیکھیں کہ وہاں کون شخص جو ہے وہ نیا آ رہا ہے، کس شخص نے کی جو سرگرمیاں ہیں وہ مشکوک ہیں۔ تمام ہی پورے سوئٹزرلینڈ میں یہ اسی طریقے سے وہاں انہوں نے، اور بہترین امن قائم ہے۔ اس لیے اس خبریوں کا جو ہے وہ ایک اچھا نیٹ ورک بھی بنایا جائے اور اس کے لیے کام بھی کیا جائے۔ دوستوں، میں آپ کو ایک اور بتاؤں کہ آپ پاکستان پہ حملہ کرتے کرتے تھک جاؤ گے، لیکن یاد رکھنا پاکستان قائد اعظم کے مطابق قائم رہنے کے لیے بنا ہے، اور وہ انشاءاللہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔